السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے اور خوشحال ہوں گے۔ دوستوں کہانی تھی ریسٹ ہاؤس کی۔ دوستوں کا پلان بنتا ہے، نکلتے ہیں، گاڑی کا ٹائر پنچر ہوتا ہے، ایک اجنبی آتا ہے، ان کو اپنے ساتھ اپنے ریسٹ ہاؤس لے جاتا ہے، جسے اگر کاٹیج کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ وہاں ان دوستوں کے ساتھ کیا انہونی ہوتی ہے، آئے ہم کہانی کے اس آخری حصے میں جانتے ہیں۔ دوستوں رات کے تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ روم نمبر 1 کی کھڑکی کھلی، اندھیرے میں کسی نے باہر قدم رکھا۔ اس کے ہاتھ میں بھاری بھرکم بیوٹی باکس تھا اور وہ جلدی میں اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ نینسی تھی۔ اس نے سر تا پیر اوور کوٹ زیب تن کر رکھا تھا جو اسے رات کے قہر زدہ ٹھنڈ سے محفوظ رکھے ہوئے تھا۔ اسے معلوم پڑ گیا تھا کہ ریسٹ ہاؤس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ اس نے سیخ کباب کی پلیٹ میں انسانی انگلی دیکھ لی تھی، اس لیے وہ چپ چاپ کسی کو بتائے بغیر تنہا یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ وہ سمت کا تعین کیے بغیر چلے جا رہی تھی۔ اچانک اسے سامنے کریک ویرن سگریٹ سلگاتا ہوا نظر آیا۔ وہ مسکرا رہا تھا، اس کی آنکھیں بلی کی آنکھوں جیسے اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ نینسی نے اسے دیکھا، اس کے ہاتھ سے بیوٹی باکس چھوٹ گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک دلخراش چیخ فضا میں گونجی۔ جوزف نے دیکھا گھڑی رات کا 1:30 بجا رہی تھی۔ وہ بلی کسی چال لیے سیڑھیاں چڑھ کر اسٹور روم کی جانب بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ اسٹور روم کا دروازہ آدھا کھلا ہے اور اس میں کسی کے لمبے لمبے سانس لینے کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے دروازہ پورا کھول کر دیکھا کہ اندر کون ہے کہ کسی نے پوری قوت سے اس کی آنکھیں نوچ لی، اس کی زبان حلق سے کھینچ لی۔ وہ تڑپ کر دم توڑ گیا۔ پیاس کی شدت سے مائیکل کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ جوزف کمرے میں موجود نہیں ہے۔ اس نے سوچا ضرور لوریٹا کے ساتھ مزے لے رہا ہوگا، چلو جا کر دیکھتا ہوں۔ وہ اٹھا، اپنے سوٹ کیس سے واٹر کی بوتل نکالی۔ غٹاغٹ چڑھانے کے بعد وہ سلیپرز پہنے روم سے نکل گیا۔ اس نے دیکھا باہر نیم تاریکی میں لال رنگ کا فرنیچر عجیب ہیبت ناک منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ لکڑی کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اسٹور روم کی طرف لپکا۔ اچانک اس نے اسٹور روم کے باہر خون دیکھا، جیسے کسی نے لاش گھسیٹی ہو۔ وہ اس خون کے تعاقب میں آگے بڑھ گیا۔ اس نے دیکھا سامنے ایک کمرہ ہے جس میں سرخ بتی روشن ہے۔ وہ تھوک نگلتا بمشکل آخر بڑھا۔ اس نے دیکھا نیچے فرش پر انسانی ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ سامنے رسیوں سے جھولتا انسانی گوشت لٹک رہا ہے، ایک سائڈ پر گردنیں کٹی پڑی ہیں۔ اس نے دیکھا ایک آدمی ٹوکا لیے انسانی گوشت کے ٹکڑے کرنے پر آمادہ ہے۔ یکدم اس نے مڑ کر دیکھا اور مائیکل کی چیخ نکل گئی۔ وہ کمرے سے باہر بھاگا لیکن ایک تیز دھار کلاہاڑی نے اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ وہ ادمعاسا زمین پر پڑا تڑپنے لگا۔ اس کی سانسیں چل رہی تھی لیکن وہ کسی بھی حس و حرکت سے عاری تھا۔ اسے محسوس ہوا کوئی اسے گھسیٹتا ہوا اسی کمرے کی طرف لے جا رہا ہے۔ خوف سے اس نے اپنی آنکھیں موند لی۔ سینڈی اٹھا اور لڑکیوں کے کمرے میں گھس گیا۔ وہ لینزے سے بات کرنا چاہتا تھا کہ آخر کریک اسے کیوں لے گیا تھا۔ سینڈی آرام سے لینزے کے روم میں داخل ہوا۔ لائٹ آن کی تو صرف لینزے کو بیڈ پر پایا۔ نینسی روم میں موجود نہیں تھی۔ لینزے اٹھو، نینسی کہاں ہے؟ سینڈی نے لینزے کو جگایا جو خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سلیپرز پہنے لینزی سینڈی کے ساتھ نینسی، مائیکل اور جوزف کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ دونوں کمروں میں نہ تھے۔ وہ باہر لاؤنج میں آگے لالٹین کی پیلی روشنی میں لال رنگ کا فرنیچر ہیبت ناک منظر پیش کر رہا تھا۔ سامنے کچن کا سیاہ رنگ کا دروازہ کھلا پڑا تھا۔ سینڈی اور لینزے نے جھانک کر دیکھا تو سامنے بڑی سی دیگ میں کچھ پک رہا تھا۔ ایک موٹی بھاری عورت باہر کی جانب پیٹ کے بیٹھی تھی۔ اس کی سام سی
चोटियां कमर पर झूल रही थी। यकदम वो औरत मुड़ी तो लेंजी और सैंडी को हैरत का शदीद झटका लगा। वो कोई और नहीं बल्कि लोरीटा थी, जिसका पूरा जिस्म रीछ की मानित स्याह था। वो चेहरा साइड से जला हुआ था। वो यकदम चारों हाथ पैरों से सैंडी और लेंजे पर चढ़ दौड़ी। लेंजे ने अपना सर सैंडी की कुशादा सीने में छुपा लिया, लेकिन सैंडी ने अपने होठ पर काबू पाकर स्लीव वाला लॉकेट लोरीटा के सामने कर दिया। अचानक वो चीखने लगी। सैंडी ने स्लीव वाला लॉकेट हवा में उछाला तो पूरे रेस्ट हाउस में आग लग गई। वो लेंजे हाथ थामे रेस्ट हाउस से बाहर निकल गया। आज लेंजे सैंडी के 2 बच्चों की माँ है, लेकिन आज भी लेंजे रेस्ट हाउस वाले वाक़ये को ख्वाब में देख के डर जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो। अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।